ہوٹلوں کے اوپر جو آلو قیمہ آپ کھا رہے ہیں تو اس میں قیمے کا جو گوشت ہے وہ گدے کا گوشت استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بریانی کے اندر یا باربیکیو کے طور پر جو کباب وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان کے اندر اس قسم کی کافی ساری افواہیں پھیل گئی، حالانکہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت پہلے ایک واقعہ ہوا تھا اور اس میں بھی یہ چیز نہیں تھی، وہ 2015 کی بات ہے. اس وقت حلیم کے اندر گدے کے جو کان ہیں وہ استعمال ہوتے تھے اس میں وہ لیس پیدا کرنے کے لیے، دیٹس آل، گوشت کے طور پر نہیں. وہ بھی غلط تھا، ظاہر ہے گدا تو حرام ہے، اس پہ اجماع امت ہے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے سارے ہوٹلوں کے اوپر یہ گوشت بکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. لاجیکلی اس لیے غلط ہے کہ گدے کا گوشت بکرے کے گوشت سے کم از کم 2 گنا مہنگا ہے، کم از کم، اور گائے کے گوشت سے 3 سے 4 گنا مہنگا ہے. یہ جو چند ایک یوٹیوبرز نے مشہور کر دیا کہ جی یہ 300 روپے کلو ہے، کہاں سے 300 روپے کلو ہے بھائی؟ 300 روپے کا راشن تو گدا روزانہ کا کھاتا ہے، 300 روپے کلو کہاں سے گوشت ہے؟ نارمل گدا بھی جو ہے نا وہ 2 لاکھ روپے کا ملتا ہے. کہتے ہیں جی بیمار گدے ہیں. او بھائی بیمار گدے ہوٹل پہ سپلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں بیمار گائے موجود ہیں، بیمار بکرے موجود ہیں، تو گدے لے کر کسی نے کیوں پکانے ہیں؟ جبکہ اس کے گوشت کا ٹیسٹ بھی کوئی نہیں، اس کا کلر ہی ایسا ہے کہ لوگ کراہت کھائیں. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے تو وہ گوشت دیکھا ہی نہیں ہوا. پرپل ریڈ کلر کا وہ گوشت ہوتا ہے اور سخت گوشت ہوتا ہے. ایون یہ سستا بھی ملتا ہوتا تب بھی اسے یوز نہ کیا جاتا، یہ باقی گوشت کو بھی برباد کر دیتا، وہ اپنے ذائقے سے بتا دیتا. اس پہ تر رہا یہ کہ یہ گوشت مہنگا پڑتا ہے. بکرا آپ کو عید کے سوا باقی دنوں میں 60,000 روپے کا بکرا مل جاتا ہے. اب کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ 60,000 کا بکرا لینے کی بجائے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا گدا لے اور اس کا گوشت بنانا شروع کر دے. اللاجیکل بات ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، میں نے جب ایک ذمہ دار چینل کی طرف سے یہ چیز سنی، وہاں پر ایک گورنمنٹ آفیشل نے آ کے بتایا کہ یہ ریٹس آپ کو غلط بتا رہے ہیں، تو پھر میں نے اسے کاؤنٹر چیک کیا. ہمارے دوست ہیں اور اس فیلڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان کے لیول کا کوئی نہیں ہے، محسن بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی. تو ان کا ولاگ میں نے دیکھا، اس میں یہ چیز مسنگ تھی. تو پھر میں نے ان کو فون کیا، ان سے تفصیل سے میں نے ڈسکشن کی کہ آپ نے اس کو ٹاپک بنانا تھا بیچ میں کہ گدے کا گوشت تو بہت مہنگا ہے ایز کمپیئر ٹو بکرے کے گوشت کے اور گائے کے گوشت کے. کون بیوقوف ہوگا کہ اس کو خرید کے اور اپنے گوشت میں مکس کر کے بیچے گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل بات ایسے ہی ہے، یہ گوشت تو کافی مہنگا ہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ 8 سے 10 سال پہلے آپ ہی نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا اس وقت کہ حلیم میں یہ استعمال ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا وہ صرف کان استعمال ہوتے تھے لیس پروڈیوس کرنے کے لیے، اور اس وقت گوشت سستا مل جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2015 تک یہ حالت تھی کہ گدے کو اس کی کھال کے لیے ذبح کیا جاتا تھا. کھال اس زمانے میں 25,000 روپے کی بکتی تھی، 8 سے 10 سال پہلے. آج 3 اگست 2025 ہے، میں 2015 کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر ایز سچ کوئی قانون سازی نہیں تھی. تو گوشت ضائع جاتا تھا، وہ کھال کی خاطر بیمار گدوں کو ذبح کرتے تھے تو وہ گوشت پھر اونے پونے داموں بیچ دیتے تھے. صحت مند گدوں کو پھر بھی نہیں کرتے تھے. صحت مند گدا 2 لاکھ روپے کا لے کر اس کی 25,000 کی کھال کے پیچھے چلے، اس زمانے میں 1 لاکھ تک کا ہوگا یا 70-80 ہزار کا ہوگا، تو اس کو کیوں ذبح کرنا ہے؟ جو لوگ مزدوری کرنے والے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، باقی ملکوں میں، ان کے لیے تو یہ لائف لائن ہے گدا. تو اس زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی کہ 25,000 روپے کی کھال بکتی تھی. پھر اس وقت جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہیڈ تھے نسیم صاحب، ان کے ساتھ رابطہ کر کے محسن بھٹی صاحب نے اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب جو آج کل پرائم منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کو ریکویسٹ کی کہ اس طریقے سے اگر یہ معاملہ بڑھے گا تو پھر باقی شہروں تک پہنچ جائے گا. ابھی تو لاہور میں سٹارٹ ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر قانون سازی کریں. تو 8 سے 10 سال پہلے اس کے اوپر قانون سازی ہوئی. 8 لاکھ روپے جرمانہ رکھا گیا اگر کہیں سے گدے کی کھال ملی یا اسے کسی نے ذبح کیا، گوشت بنانے کی کوشش کی. پہلے وہ جرمانہ تھا 500 روپے، اس کو 8 لاکھ کروایا محسن بھٹی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے بات کر کے. اس زمانے کے وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے. پھر سزا کروا دی 5 سال اور ناقابل ضمانت جرم. پہلے اس کی سزا جو ہے وہ چند دنوں کی تھی. تو پھر یہ ایشو ہمیشہ کے لیے کل ہو گیا. اب لوگوں کو کیا انسینٹیو تھا کہ 25,000 کی کھال کے پیچھے 8 لاکھ کا جرمانہ کروا بیٹھے اور 5 سال کے لیے جیل میں سڑے. تو یہ ایشو اپنی موت مر گیا. اور وہ بھی صرف بیمار گدوں تک کے لیے تھا. فریش گدا کوئی نہیں لے گا. فریش گدا لینے کی بجائے لوگ بکرا اور گائے کیوں نہ لے لے، وہ سستی بھی پڑے گی. تو یہ مت اپنی ختم کریں کہ گدے کا گوشت کوئی سستا گوشت ہے تو وہ ہمیں ہوٹلوں پہ ملے گا. ہوٹلوں والوں کے لیے تو کئی اور چیزیں پکانے کے لیے وہ تو مردہ مرغیاں پکا لیتے ہیں، مردہ گائے پکا لیتے ہیں، تو وہ تو اتنی سستی مل جاتی ہے اور گائے کا گوشت ہوتا ہے. انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ گدے کا گوشت لے کر تو اس طریقے سے اپنا قیمہ خراب کریں اور اس کا ٹیسٹ بھی، اس کی شکل بھی خراب کریں. تو یہ لاجیکل بات بھی نہیں ہے. خیر یہ ایشو کل ہوا. اب پچھلے دنوں یہ دوبارہ سے شروع ہوا. تو یہ جو ترنول میں کیس پکڑا گیا یہ غیر قانونی تھا. گورنمنٹ اب ان کو اجازت دے دی ہے. گوادر کے پاس ایک بہت بڑا ایک فارم ہاؤس بننے لگا ہے جس میں گدے باقاعدہ طور پر پالے جائیں گے
ان کا گوشت بھی پورٹ کے ذریعے چائنا کو بیچا جائے گا, کھالیں بھی بیچی جائیں گی, یہ سارا کام اس جگہ پہ ہوگا. اس وقت ایشو یہ تھا کہ یہ غیر قانونی سارا معاملہ ہو رہا تھا, اس لیے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. یہ ایشو نہیں تھا کہ یہ کوئی پنڈی اسلام آباد کے ہوٹلوں کو سپلائی ہو رہا ہے. کل ہمارے اقرار الحسن بھائی بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اب تھم نیل کے اوپر تو لکھا ہوا ہے جناب گدوں کا گوشت, لیکن پورے اس کے اندر کوئی اس حوالے سے ڈسکشن ہی نہیں ہے. وہ تو فوڈ اتھارٹی والے اور چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ گوشت کہاں سے بھائی اس طرح پکایا جانا ہے یا ہوٹلوں پہ سپلائی ہونا ہے. وہ تو مہنگا ہے ویسے بھی, نہ تو اس کا ٹیسٹ ہے اور نہ وہ اتنا اٹریکٹفل ہے کہ لوگ اسے شوق سے کھائیں گے, بلکہ وہ تو دوسرے گوشت کا مزہ بھی خراب کر دے گا. خیر, اب یہ ایشو چونکہ آج کل میڈیا میں گرم ہے, اس لیے میں نے اس کو ٹاپک بنایا اور پھر میں نے باقاعدہ اس کے اوپر سرچ شروع کی تو بڑے حیران کن نتائج سامنے آئے. تو مجھے پتا چلا کہ پاکستان گدوں کے معاملے میں خود کفیل ہے. اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ٹوٹل 44 ملین گدے ہیں. یہ میں اسپیشی کی بات کر رہا ہوں, انسانوں میں جو گدے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. 44 ملین یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4.5 کروڑ. اور حیران کن بات ہے 44 ملین میں سے پہلے نمبر کے اوپر جو ملک ہے افریقہ کا ایتھوپیا, اس میں 10.67 ملین ہے. یعنی اس کا بھی آپ سمجھ لیں کہ 44 میں سے 10 ملین تو صرف ایتھوپیا کے اندر ہے. دوسرے نمبر پہ سوڈان ہے 7.66 ملین اور تیسرے نمبر پہ پاکستان ہے 5.8 ملین. پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے کہ جہاں پر ڈومیسٹک یہ والے گدے پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کے لیے ایک فیوریبل ایک ماحول ہے یہاں پر, اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کا جانور بنایا ہوا ہے, تو اس اعتبار سے یہ ان کو سوٹ کرتی ہے جگہ. اب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ انڈیا پاکستان سے 6 گنا بڑا ملک ہے, تو ایٹ لیسٹ 6 گنا زیادہ گدے تو وہاں ہونے چاہیے تھے. یعنی پاکستان میں اگر 5.8 ملین ہے تو انڈیا میں کم از کم 30 ملین گدے ہونے چاہیے تھے, کیونکہ ایریا تو ایک جیسا ہے. حیران کن بات آپ کو بتاؤں, انڈیا میں اب گدوں کی تعداد صرف 70,000 رہ گئی ہے. پچھلے 30 سالوں میں اس تیزی سے اس کا شکار کیا گیا, وہی چائنا میں سپلائی کرنے کے چکر میں ریپروڈکشن اس طرح ہوئی نہیں ہے, صرف 70,000 گدے رہ گئے ہیں اتنے بڑے ملک کے اندر جہاں 1/5 آف ورلڈ رہ رہا ہے. خود چائنا جس کی آبادی انڈیا کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے اس وقت, کیونکہ اب انڈیا پہلے نمبر پہ آ چکا ہے, وہاں پر گدوں کی تعداد جو ہے وہ صرف 14 لاکھ رہ گئی ہے, 1.4 ملین. یعنی پاکستان میں گدوں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہے چائنا سے بھی, کیونکہ چائنا نے بھی پچھلے 30 سالوں کے اندر اتنے گدے ذبح کیے ہیں ان کی کھالوں کے لیے, اور گوشت بھی وہاں پہ کھایا جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کھال کے لیے ہوتا ہے کہ آبادی کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی کھال کاسمیٹکس میں استعمال ہوتی ہے, اور ہربل جو دوائیاں ہیں وہاں کی چائنا کی, ان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بیسیکلی اس کی کھال سے جو جیل نکلتی ہے, یعنی وہ اس کو گرم کرنے کے بعد جو لیس دار مادہ نکلتا ہے, وہ لیس دار مادہ کاسمیٹکس کی مصنوعات کے اندر, ادویات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اس کی کھال وہاں پر قیمتی تصور کی جاتی ہے. اپنے تو گدے وہ ختم کر بیٹھے ہیں, اب ہمارے معصوم گدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اچھا, گدا ویسے معصوم اور مظلوم جانور ہے. ہمارے ملک میں تو بے وقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے, اور امریکہ میں تو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے. قرآن پاک میں جو مثال دی گئی نا گدے کی سورہ الجمعہ کے اندر, تو کوئی بے وقوفی والی مثال نہیں تھی, لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا. علماء یہود کو اللہ نے کہا کہ یہ گدے کی مثل ہیں. جس طرح گدے کے اوپر آپ جب بوجھ لادتے ہیں نا, تو وہ بوجھ تو اٹھا لیتا ہے لیکن کتابیں پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا, کیونکہ گدا تو جانور ہے. اور اس میں صرف گدا سنگل آؤٹ نہیں ہے, باقی جانوروں کا بھی حال ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گھوڑے کے اوپر اگر کتابیں لا دیں گے تو وہ پڑھ کے کوئی نفع حاصل کر سکتا ہے. یہ ایک مثال کے طور پر بیان ہوا تھا. یعنی وہ لوگ جو کتاب پڑھ کر نفع حاصل نہیں کرتے, وہ علماء یہود کی مانند گدوں کی مانند ہیں. اگرچہ وہ مسلمانوں کے علماء ہیں کہ ان کے شوکیس میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے, لیکن انہوں نے عقیدے جو ہیں وہ صوفیاء کی کتابوں سے بنائے ہوئے ہیں. آپ انہیں بتاتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, انہوں نے آگے سے یہی پڑھنا ہے, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بھاول آگ بیڑا تاک, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہے. تو اب آپ کو پتا چلا کہ جب دین کے ساتھ اس بڑے لیول کا ظلم ہو رہا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر میری جیسی بلا چھوڑنی ہے نا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب نعرہ کتوں آیا, اتوں آیا جتوں تھوڑے بابے نے کم پایا. تو گدوں کی مثال یہ تھے ان ظالموں نے, جو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا رہے ہیں نا لوگوں کو, اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں جی وہ تو قرآن میں اللہ نے علماء یہود کو گدا کہا ہوا ہے, تو کتابیں تو آپ گدے پہ بھی لاد دیں, تو وہ مثال ہمیں دیتے ہیں. حالانکہ وہ ان کی مثال ہے کہ یہ گدوں کی مانند ہے کہ ان کے شوکیسوں میں بخاری مسلم لکھی ہوئی ہے. جس طرح گدا کتاب پڑھ کے استفادہ نہیں حاصل کرتا, یہ گدے نما علماء ان کتابوں سے استفادہ کر کے پبلک کو صحیح بات نہیں بتاتے. جو کتابیں پڑھ لینا وہ گدوں کی مثال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات, یہ ان کی مثال تھی.
انہوں نے الٹ کر کے اس کو پیش کیا. اچھا یہ بیچارے ہر دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ٹاپک کچھ اور ہوتا ہے, سانو ایویں وچ رگڑا لا دیتا ہے. بھائی جی پاویں جنت دا ذکر آئے پاویں آئے دوزخ دا ذکر, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. بالکل اس طریقے سے جو مرضی لیکچر ہو تہاڈا ذکر بھی ضرور آنا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, یہ اس کا لازمی جز ہے.